أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ان آیات میں یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے یا وزیر بنے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اصل میں بادشاہ تو وہ الگ تھا اور یوسف علیہ السلام کی حیثیت ایک وزیر کی تھی. ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ حیثیت رہی ہو کہ وزیر مالیات یا قحط کمشنر یا جو وقتی مصیبتوں کے وقت میں حکومت بعض لوگوں کو بعض چارج اور عہدہ دیتی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایسا رہا ہو. لیکن انجام کا نتیجے کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام مصر کے مطلق بادشاہ، مطلق سے مراد ہے کہ کلی اختیار تھا، اور وہ اس طرح کے بادشاہ تھے کہ ساری اختیارات گویا بادشاہ نے جو خود ان کو دے کر کے، یا تو یہ کہ اس نے چھٹی لے لیا یا یہ کہ بس سرپرست کے طور پر اس نے اپنے آپ کو باقی رکھا. سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کے ہینڈ اوور اس نے کر دیا. اس کے دلائل کیا ہیں؟ خود قرآن پاک میں اسی صورت میں آگے آ رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. جب بعد میں راز کھلے گا، اور وہ راز کیا اصل میں آگے تذکرہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کو روک لیا تھا اور ان کو پوری صورتحال بتا دی تھی. 11 بھائی تھے، وہ جب آئیں گے، آنے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائیوں نے کیا سلوک کیا تمہارے ساتھ. سوتیلا پن بھی تھوڑا سا تھا، تو بھائی نے ساری رودات سنائی، اماں کے کیا حال ہیں، ابا کے کیا حال ہیں. بعد میں اس میں کہا کہ ہم تمہیں روکیں گے ایک پلاننگ کے تحت. اور اس زمانے کی پلاننگ کچھ اس طرح تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کو چوری کر لے تو اسے اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کو روک لے. یوسف علیہ السلام کے بچپن میں بھی اسی طرح ایک واقعہ ہوا. یوسف علیہ السلام کی خالہ نے ان کو روکنا چاہا. جب وہ جانے لگے تو ان کے سامان میں جو یوسف علیہ السلام کا جو سامان تھا، اپنی کوئی چیز رکھ دی. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر کا انہوں نے سامان چوری کیا ہے، اور اس بہانے سے ان کی خالہ نے ان کو اپنے گھر میں کچھ دنوں کے لیے روک لیا. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے اس سگے بھائی سے کہا، آگے تذکرہ آئے گا تفصیل سے، کہ ہم تم کو روکنے کی تدبیر کریں گے، تم گھبرانا نہیں. پورا پری پلان ایک منصوبہ طے ہو گیا، اور اس کے تحت میں بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکا. اور پھر یہ بعد میں راز کھلا، اور پھر سارے بھائی اور ابا اور سب اماں وہ سب فلسطین سے مصر آئے. اس منظر کو قرآن نے کھینچا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو، عرش سے مراد اپنے تخت پر، یا جو ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، آج کل کرسیاں چلتی ہیں، اس زمانے میں تخت چلتا تھا، اس پر ان کو بیٹھا لا. اور نیچرل سی بات ہے، فطری بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی کہیں کا ڈی ایم ہو اور اس کا باپ آ جائے تو تھوڑی دیر وہ بھی اپنی کرسی چھوڑ کر کے باپ کو اس کی جگہ پر بیٹھا دے گا. کوئی شاگرد ہو اونچے عہدے پر، اس کا استاد آ جائے تو تھوڑی دیر وہ کرسی چھوڑ کر کے استاد کو یہ مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بیٹھا لا، بادشاہ نشین جو نشست تھی اس پر بیٹھا لا. یہ وہی کر سکتا ہے جو خود بادشاہ ہو. وزیر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود وزیر ہو اور وہ بادشاہ کی کرسی پر یا تخت پر کسی کو بیٹھا دے، کیونکہ جب یہ بیٹھا لے گا تو اس بادشاہ کو ہٹنا پڑے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے وہاں کے. اسی طرح اس صورت کے اخیر میں یوسف علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث. اے میرے رب، آپ کے جو احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں، آپ نے تو مجھے بادشاہت عطا کی، پورا کا پورا ملک دے دیا.
اگر وزیر بنتے تو یہ نہ کہتے کہ پوری کی پوری بادشاہت دے دی، بلکہ کیا فرمایا کہ مجھے آپ نے حکومت دی، بادشاہ۔ یہ وہی آدمی کہے گا جو مطلق یعنی مختار کل، جس کو ہم دنیا کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، پورا پاور ان کے اختیار میں تھا۔ اسی میں ایک اور سورہ یوسف میں ایک آیت ہے جو اسی میں آگے ہے، بلکہ ابھی جو پڑھی ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو قدرت دی اور ان کو زمین میں ان کو طاقت دی، قوت دی مصر میں، وہ جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں اپنا مسکن بنائیں، جہاں چاہیں گھومیں پھریں، ان کے لیے کوئی ضابطہ اور کوئی قانون، یا ان کے لیے کوئی ایسا نہیں کہ یہ جگہ ہے یہ جگہ نہیں ہے۔ اور یہ رتبہ بادشاہی کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسافر قصر کرتا ہے، لیکن بادشاہ کو قصر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں جائے گا وہ ہر جگہ اس کا وہ بادشاہ ہے وہ۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کو فرمایا یتبوأ من حیث یشاء، وہ جہاں چاہیں وہ رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور یہ شان بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ تین ایسی علامتیں ہیں، تین ایسی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے باقاعدہ بادشاہ ہیں۔ ایک اور چوتھی آیت بھی اس کے اندر ہے، جو ابھی واقعہ سنایا تھا بنیامین کے روکنے کا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکا، وہ جو سامان ان کے سامان میں رکھ دیا، اور جب اونٹ کا قافلہ جانے کے لیے روانہ ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ اعلان شروع کر دیا کہ بھائی بادشاہ کا پیالہ تو غائب ہو گیا، تلاشی لی جائے ان کی۔ ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے، وہ بیچارے کارندے تھے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی میں انڈر اسٹینڈنگ اور سیٹنگ ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب پیالہ ڈھونڈا گیا تو بنیامین کے سامان میں پیالہ مل گیا، اور اس بہانے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو روک لیا، ورنہ کوئی بہانہ نہیں تھا روکنے کے لیے کہ کیوں کیسے روکتے، وہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اپنے طور پر ان کو روکا۔ تو یہاں پر بھی جو نفقد صواع الملک، کہ دیکھو بادشاہ کا پیالہ کہاں غائب ہو گیا، ڈھونڈو۔ ظاہر بات یہاں وزیر کا لفظ نہیں آیا کہ وزیر کا پیالہ کہاں غائب ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام باقاعدہ بادشاہ تھے۔ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ بنے یا وزیر بنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ باہر کے تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، اس نسل کے نہیں تھے، اس زمین کے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا اخلاق پیش کیا تو وہاں کے لوگوں نے باقاعدہ سب سے ٹاپ پوزیشن پر ان کو بیٹھالا۔ اس سے زیادہ مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر وزارت دی جاتی تو بہرحال وزارت نیچے کی چیز ہوتی ہے، یہاں انہوں نے اپنی آنکھوں پر سر پر بیٹھالا، ٹاپ پوزیشن دیا، بادشاہ بنا دیا، صواع الملک۔ ابن جریر طبری دیکھ مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں تک ان کو اختیار تھا کہ اگر وہ فرعون مصر جو زمانے کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو اپنی ماتحتی میں لینا چاہیں تو لے لیں، اور لیا انہوں نے ان کو۔ قرآن کی جو آیتیں بتاتی ہیں وہ پورے سیاہ سفید کا مالک یوسف علیہ السلام تھے۔ اور بعض رات مفسرین کا خیال یہ کہ وہ بادشاہ خود ہی مسلمان ہو گیا تھا ان کے ہاتھ پر۔ تو اگر خود ہی مسلمان ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو وہ امتی بنا، یوسف علیہ السلام نبی بنے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امتی نبی سے بڑھ جائے؟ یہ تمام قرائن اس بات کے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے۔ اس کا بظاہر ہماری زندگی سے کوئی عملی تعلق بظاہر اس معنی کر نہیں ہے کہ ہمیں نہ کہیں بادشاہ بننا نہ کہیں ہمیں وزیر بننا ہے، لیکن اس سے اتنا ضرور سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہوں، آدمی سنجیدہ ہو، اس کے اندر اللہ کا خوف ہو، تو وہ کسی جگہ پر بھی جا کر کے وہ ٹاپ سے ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کہیں پر اس کے لیے کوئی دشمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنوں کے دلوں کو بھی موم کر دیں گے۔ تو ان آیات سے کم اتنا ہم کو سبق ملتا ہے کہ جو بھی نفرتیں ہیں ہم ان نفرتوں کو اپنے اخلاق سے دبا سکتے ہیں اور ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آگے ایک اور آیت آ رہی ہے جس میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہم نے دنیا میں بادشاہت دی تو کیا یہ ان کا صلہ مل گیا ان کو، یا اس کے علاوہ آخرت کا بھی اجر ہے؟ وہ تذکرہ آگے آتا ہے، یعنی یہ دنیا کا تو اجر ہے لیکن اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں ان کو مل گیا، بلکہ اس کے علاوہ ان کا اجر آخرت میں بھی ملے گا، اس کا تذکرہ کیا۔